سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے ہمارا دین اسلام جس بنیادوں پہ کھڑا ہے جن ستونوں پہ کھڑا ہے جنہیں ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلا فرض نماز ہے نماز کے بعد دوسرا اہم ترین فرض ہے اہم ترین رکن ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے قریب یا رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے
حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ صاحب نصاب آدمی کو جب سال مکمل ہو جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ سال محرم میں مکمل ہو گیا، زکوٰۃ محرم میں فرض ہو گئی۔ وہ سال ربیع الاول میں مکمل ہو گیا تو زکوٰۃ ربیع الاول میں مکمل ہو گئی، فرض ہو گئی۔ جتنی تاخیر کریں گے، بغیر کسی وجہ کے دیر کریں گے، اتنا گناہ ہوگا، تاخیر کا نقصان ہوگا۔ تو زکوٰۃ ہماری مرضی کا فیصلہ، ہمارے مزاج کی بات نہیں، بلکہ دین اسلام کا اہم ترین ستون ہے۔ علماء نے فرمایا جس طرح جسمانی عبادت نماز ہے، کتنا مقام رکھتی ہے، اسی طرح مالی عبادت وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں بارہا مرتبہ فرمایا گیا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کرتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، دور سے نظر آ رہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں آئی، اپنی امت کا کتنا فکر ہے، فوراً سوال کیا آپ نے ان کی زکوٰۃ دی ہے؟ پہلا سوال ہی یہ کیا کہ اگر اللہ نے دولت زیور عطا کیا بتائیے زکوٰۃ دی ہے؟ انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا پہلی فرصت میں زکوٰۃ دی جائے۔ تو زکوٰۃ کا کتنا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا کتنا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات نہیں، اللہ کریم کو کچھ اعمال اتنے پسند ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک تمام شریعتوں میں وہ اعمال رہے، صورتیں مختلف رہی، طریقہ کار مختلف رہا۔ ان اعمال میں سے 2 عمل سر فہرست، ایک نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں ہر امت اور شریعت پہ رہی۔ اسی طرح زکوٰۃ، کوئی شریعت بھی زکوٰۃ سے مستثنا نہیں، ہر شریعت کو زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن اس امت پہ اللہ کا اتنا کرم ہے، محبوب کا صدقہ، اللہ نے اتنی مہربانی فرما دی کہ فرمایا پہلی امتوں میں زکوٰۃ بنتی، انہیں حکم تھا خالی جگہ میں اپنی زکوٰۃ رکھ دے، چنانچہ اپنی زکوٰۃ نکال کے خالی جگہ رکھ دیتے۔ بجلی آتی آسمان سے، اس زکوٰۃ کے مال کو جلا دیتی، زکوٰۃ ہو گئی۔ اس امت کے لیے کتنا کرم ہے، فرمایا زکوٰۃ نکالی، اب زکوٰۃ کو دیگر مسلمان فقراء یتیموں پہ خرچ کرو، اللہ زکوٰۃ بھی قبول کرے گا، ان کو دینے کا الگ سے ثواب بھی عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، اسلام کا دوسرا اہم ترین فرض ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ زکوٰۃ کوئی سمجھی جاتی، بھئی ہے کیا؟ حقیقت میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ یہ مال کی میل ہوا کرتی ہے، مال کی گندگی ہوا کرتی ہے، یہ مال کا کچرا ہوا کرتا ہے۔ جب اپنے سارے مال کی حساب کتاب کر کے تم زکوٰۃ دے دیتے ہو، جو ہی زکوٰۃ نکالی اللہ نے اس کی برکت سے باقی سارے مال کو پاک فرما دیا۔
تو زکوٰۃ فرضیت بھی ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ کہ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اس سارے مال کو زکوٰۃ پاک فرما دیتی ہے۔ پچھلے وقتوں میں سادہ طریقہ چاندی میں کھوٹ ہوا کرتی، تو چاندی میں سے کھوٹ نکلتی نہیں، عام آدمی کیسے نکالے؟ صراف کے پاس جایا جاتا تو چاندی کو پگھلاتے، جو ہی چاندی پگھلتی ساری چاندی کی میل اوپر آ جاتی، اس میل کو ہٹا دیتے، نیچے سے ساری چاندی خالص ہو جاتی، کھوٹ نکل جاتا۔ فرمایا مال میں کھوٹ ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، تم اللہ کا حکم مان کر زکوٰۃ نکالتے ہو، اللہ سارے مال کو پاک فرما دیتا۔ آگے ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زکوٰۃ کیا؟ فرمایا اللہ کے بندو زکوٰۃ ایک ذمہ داری ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے نا، اللہ نے اس پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے ذمہ داری کو پورا کر دیا، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس نے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا میرے بندے میں نے تم پہ ذمہ داری ڈالی تھی، ذمہ دار بنایا تھا، جواب دے یہ ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی؟ تو زکوٰۃ تھوڑی بنتی ہو زیادہ بنتی ہو جتنی بھی بنتی ہو زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم بھی اسی طرف اشارہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، محبوب ان سے مال لے لیجئے، انہیں بتائیے اپنا مال نکالو، تاکہ مال نکالیں گے باقی ماندہ جو مال ہے اللہ اس مال کو پاک بھی کر دے گا، طیب و طاہر بھی فرما دے۔ تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب، ہر دولت مند پہ یہ فرض کی گئی۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث پاک یہ مختصر، اب یہ اسی چیز کی وضاحت آ رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صاحب نصاب آدمی جس پہ زکوٰۃ بنتی، اس پہ سال مکمل ہوتا ہے نا تو سارے مال کی میل کچے گندگی کچرا وہ خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ جب وہ اوپر آتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، ساری میل کچیل نکل جاتی ہے، پورا مال پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت آقا کریم نے فرمایا لیکن اگر بندہ زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال کی میل جو اوپر آئی تھی دوبارہ مال میں مل جاتی ہے۔ جب دوبارہ مال میں مل جاتی ہے فرمایا اب یہی میل اس مال کو خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ حدیث میں یہ لفظ ہے وہی پیسہ ضروریات کے علاوہ خرچ ہوگا، فتنوں میں خرچ ہوگا، بیماریوں میں خرچ ہوگا، جگہ جگہ خرچ ہوگا۔ لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ اس میل نے مال کو خراب کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے سارے مال کو بچانا چاہتے ہیں، طیب و طاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کی بر وقت زکوٰۃ نکالتے رہے، انشاءاللہ زکوٰۃ نکلتی رہے گی، اللہ سارے مال کو ہی پاکیزہ فرما دے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ چند سال پہلے یہاں حدیث مبارکہ کے کورسز فرماتے تھے، تو جڑاں والے سے ایک بزرگ
عبد القیوم صاحب، اب ان کا انتقال ہو گیا، اس کورس میں شامل ہونے والے جتنے احباب سب سے عمر رسیدہ، سفید بال، اور بڑی دور سے آتے، آہستہ آہستہ آتے، واپس بھی ضعیف آدمی تھے لیکن حدیث پاک سے بڑی محبت تھی۔ نہ جانے کیا ذہن تھا، سال کے بعد جڑاں والے سے آتے اور ان کا آنا ایک دن لگ جاتا۔ 8-9 بجے چلتے، سواری پہ بیٹھتے، کوہ نور اترتے، آہستہ آہستہ چلتے، خضرہ مسجد آتے، معاملات کرتے، پھر واپس جاتے، مجھ سے محبت فرماتے۔ تو کہنے لگے قاری صاحب آپ کو پتہ ہے میں ہر سال ایک دن نکال کے پورا کیوں آتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں، بتا دیجئے۔ کہنے لگے میں زکوٰۃ دینے کے لیے آتا، اور کہنے لگے مجھے نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے قاری صاحب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے میں نے زکوٰۃ نکالنی شروع کی میرا ایک ذرہ بھی کبھی چوری نہیں ہوا، کبھی کہیں گیا نہیں، میرا ذرہ بھی مال کبھی ضائع نہیں ہوا۔ میں سوچتا ہوں چوری پہلے ہو جاتا، یہاں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں، لیکن مال بچ جاتا۔ وجہ یہ کہ میں وقت پہ پوری زکوٰۃ نکالتا ہوں، اللہ سارا سال میرے مال کی حفاظت فرماتا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مکان کے اوپر میں، وہ مسجد کے اوپر میرا مکان تھا، تو جھگڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا جی مکان خالی کرو، اب مکان خالی کرنا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، پنچایت بیٹھنی۔ میں نے کیا، انہوں نے جواب تو دے دیا، تو اب یہ بیٹھ کے چند باتیں کریں گے، تو جواب دینے کے بعد پتہ نہیں عشاء کے بعد کتنی دیر لگے، پھر میں اوپر جاؤں گا، سامان باندھوں گا، باندھ کے لے کے آؤں گا، آدھی رات لگ جائی، پتہ نہیں آگے جگہ ملے نہ ملے، سواری ملے نہ ملے۔ تو میں نے پہلے سے سارا سامان گھر کا باندھا، جمع پونچی پیسے بھی باندھ کے میں نے دروازے پہ رکھ لیے، دروازے کے باہر، کہ جوں ہی ان سے بات چیت ہو جائے گی ادھر سامان پکڑوں گا، جلدی سے آگے چلا جاؤں گا، وقت بچ جائے گا۔ کہنے لگے آئے لوگ، پنچایت بیٹھی، میری بات سنی، انہوں نے کہا آپ کا تو قصور نہیں۔ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر انہوں نے کہا کہ آپ کا قصور نہیں، آپ ٹھہرے، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہنے لگے یہ میں بھی تھک گیا تھا، ادھر ہی مسجد میں لیٹ گیا، ساری رات سوتا رہا، پتہ ہی نہیں کہ میں نے سارا سامان پیسوں سمیت باہر سڑک کے کنارے دروازے کے باہر رکھا ہے۔ پہلے تو نمازی آ جا رہے تھے اس وجہ سے، اب رات فجر کے بعد خیال آیا اوہو میرا سامان تو باہر پڑا، بھاگ کے گیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم جس طرح رکھا تھا اسی طرح سارا سامان پڑا ہوا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ زکوٰۃ دینے کی برکت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت ہے۔ فی زمانہ اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دی جاتی، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ مال میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، مال خراب ہو جاتا ہے۔ ایک سروے ہے، یہ قرآن و حدیث تو ہے نہیں، ویسے یہ سروے بتاتے رہتے دنیا والے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں دولت مند لوگ اگر اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دے دیں تو پاکستان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.